إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی بڑائی کبریائی تعریفات و تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے انگنت اللہ تعالیٰ بحد و صاحب اسمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو کا موضوع ہے لیلۃ القدر سے متعلق ایسی عظیم رات اللہ رب العالمین نے یہ بنائی ہے لیلۃ القدر. پارہ نمبر 30 سورۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے اس پوری رات کو، اس پوری کی پوری سورت کو اس رات کے نام کر دیا. یہ ہمارے ہاں بھی زندگی میں اصول چلتا ہے، جو چیزیں اہم ہوتی ہیں، جو لوگ اہم ہوتے ہیں، جو شخصیات اہم ہوتی ہیں، ان کے ناموں پر بڑی بڑی قیمتی اور اہم چیزوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. مثلا بہاولپور جائیں تو وہاں کالج ہے قائد اعظم میڈیکل کالج. قائد اعظم کی محمد علی جناح کی ہمارے اس ملک پاکستان میں ایک بہت حیثیت سمجھی جاتی ہے. ہر نوٹ پر تصویر چھپی ہے ان کی، تو ان کے نام پر پورے کالج کو موسوم کر دیا گیا. علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، ایک بڑی حیثیت ہے ان کی پاکستان میں، ان کے نام پر پوری ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. جو لوگ اہم ہوتے ہیں ان کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. اسلام آباد چلے جائیں، فیصل مسجد ہے، شاہ فیصل کے نام پہ رکھ دی گئی. لوگوں کے نام پر دنیا میں ہم چیزیں رکھتے ہیں، بیسیوں ڈھیروں مثالیں بھری پڑی ہیں. بہاولپور جائیں، ہاسپٹل ہے بہاول وکٹوریہ ہسپتال. بہاول بھی بندہ ہے، وکٹوریہ بھی مائی ہے. دونوں کی کیونکہ کنٹریبیوشن ہے
تو اس لیے ان دونوں کے نام پر اس جگہ کا نام رکھ دیا گیا ہسپتال۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہماری اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے پوری کی پوری ایک سورت کا نام سورۃ القدر رکھ دیا، اس رات کی اہمیت اور فضیلت اور مقام کو ہمارے سامنے واضح کرنے کے لیے۔ اور یہ سورت کا نام رکھ دینا دنیا میں جگہوں کے نام رکھنے، علاقوں کے نام رکھنے کے مترادف نہیں ہے، کیونکہ جو سورتوں کی قیمت ہے یہ دنیا کی ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ ایسا قیمتی ہے یہ قرآن مجید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک حرف قرآن مجید کا پڑھے گا، ایک حرف، اللہ رب العالمین اسے 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں۔ اور اس سورۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ اور یہ وہ قرآن مجید ہے جو پڑھتا ہے مومن مسلمان، اس کی زندگی میں سکون اترتا ہے، آسمانوں سے رحمتیں برکتیں اترتی ہیں۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری قربانیاں، محنتیں، کوششیں، کاوشیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، جہاد پہ نکلنا، چہرے کا زخمی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ چوٹ لگ جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جانا، گھٹنے پہ چوٹ لگ جانا، اللہ رحمت فرمائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید رحمت، درجات، مقام، فضیلتیں عطا فرمائے۔ ہم خود، ہمارے دل و جان، ہمارے ماں باپ، ہماری مال اولاد، ہمارا گھر بار، ہمارا کاروبار، ہر چیز اللہ کے نبی پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کھلے میدانوں میں بڑے چوکوں پر آ کر دن دناتے آواز سے بدبختوں ظالم طلاق دے کے چلے گئے۔ اس کے پیچھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں خون میں نہلا دیا گیا۔ ان ساری باتوں کے پیچھے اصل وجہ اور بہت بڑی بات یہ تھی کہ رب تعالیٰ اپنا یہ پیام، اپنا یہ قرآن، اپنا یہ کلام، یہ آیات جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطمینان پہ اتر رہی تھی، وہ میرے اور آپ تک اللہ پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لیے کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت کو اس قدر تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، وہ رب تعالیٰ نے گوارا کی۔ لیکن قرآن مجید وہی کا وہی رہ جائے، عرب کا عرب میں رہ جائے، غار حرا میں صرف رہ جائے، صرف حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رہ جائے، صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بس رہ جائے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن ساری کائنات تک اس قرآن مجید کو پہنچایا۔ بھئی اس قدر اہم ہے یہ اس قدر عظیم ہے قرآن مجید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے نبی پر یہ وحی اترتی تھی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آغاز سے دیکھ لیجیے، پہلی وحی جب اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کیفیت یہ ہو گئی تھی، روب اتنا آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں فوت نہ ہو۔ اس منظر کو، اس واقعے کا اس قدر روب طاری ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب جبریل امین علیہ السلام کی پہلی ملاقات ہوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور گھر آ کے کہا زملونی زملونی، چادر اڑا دو مجھے، چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید اترتا سخت سردیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، سخت سردیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا، سواری پر بیٹھے ہوتے تو سواری بوجھ نہ برداشت کر پاتی، سواری زمین پہ بیٹھ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایسے 4 زن ہو کے ساتھ ایک صحابی بھی بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے نیچے ان کی ٹانگ ان کا گھٹنا ہے، اور ایسی کیفیت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، اور وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ کا اتنا وزن ہو گیا، مجھے یہ لگا کہ میری نیچے سے ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی پر
کتنی وحی نازل ہوئی تھی، کتنی آیات نازل ہوئی، کتنا قرآن نازل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، اتنا بوجھ وزن ہو گیا، مجھے لگا کہ میری ٹانگ نیچے سے ٹوٹ جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے اوپر یہ لفظ نازل ہوئے ہیں غیر اولی الضرر، بس اتنے لفظ غیر اولی الضرر، یہ تین کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تو کیفیت یہ بن گئی تھی۔ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے لگا میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز اس تکلیف کو برداشت کرتے تھے، کس لیے کہ اللہ کا قرآن یہ دین آگے پہنچ جائے۔ اور یہ ہے وہ قرآن مجید جو اس رات میں جب نازل کیا رب تعالیٰ نے، تو اس رات کو اللہ رب العالمین نے اہم بنا دیا، فضیلت والی بنا دیا۔ ساری رات میں سب سے اہم، سب سے فضیلت والی، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے ارفع رات اللہ رب العالمین نے جو بنائی وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگوں یہ قرآن مجید اتنا عظمت اور برکتوں والا ہے، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اور پھر اس رات کی بھی فضیلت بڑھ کر اتنی ہوگی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے سے، 1000 مہینے سالوں میں اگر کیا جائے اس کو 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال اور 4 مہینے کوئی بندہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، تلاوتیں کرے، دعائیں کرے، تسبیح کرے، تحلیل کرے، روئے گر گڑائے، عبادت کرے، منتیں، حاجتیں، دعائیں اللہ کے سامنے رکھے، رب تعالیٰ کو منائے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت میں آ جائے، مسجدوں میں آ جائے، گھر میں بیٹھ جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ 83 سال اور 4 مہینے اللہ رب العالمین کے لیے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، عبادتوں میں لگا رہے، اور دوسری طرف ایک بندہ صرف اس رات کو پالے اور اس رات میں عبادت کر لے، تو یہ بندہ اس بندے سے پھر بھی اللہ فرماتے خیر، یہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے والے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو ریشو چل رہی ہے نا ہمارے ہاں پاکستان میں، جو اوسط عمر چل رہی ہے، اب تو 83 سے فگر بہت نیچے آ گیا، ہماری خوراکوں کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، اس موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے، بے رہروی کی وجہ سے، فحاشی اور عیانی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اور یہ گند بلا ادھر ادھر کا گندا گند کھانے کی وجہ سے یہ حالات، عمر کم ہوتی ہوتی نیچے آ گئی ہے۔ ایک بندے کی ساری زندگی سے گویا ایک رات زیادہ بہتر ہے رب تعالیٰ، ایسی عظیم بات۔ اور 3 دفعہ اللہ رب العالمین نے اس لیلۃ القدر کا استعمال کیا، لفظ اس چھوٹی سی صورت میں 3 دفعہ اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر ہی کہا، مگر نہ ہر زبان کا اسلوب ہے کہ نام بار بار لیا جانا یہ اچھا اور مناسب نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ نام لے دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے کہا، فلانے نے کہا، ان نے کہا، میں نے کہا، اس نے کہا، ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، پروناؤنس استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر کی فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے 3 دفعہ لیلۃ القدر ہی کہا، یہ ضمیریں استعمال نہیں کی اس رات میں، اس رات میں، ایسے رات میں نہیں، فرمایا لیلۃ القدر میں سے قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر جو ہے صبح تک جاری رہتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو یہ عظیم اور عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ اس رات میں سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو جو کام کرنا چاہیے، صحیح بخاری میں حدیث ہے 1901، صحیح مسلم میں 760، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس بندے نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا، قیام کر لیا، اللہ کی عبادت کر لی، نماز پڑھ لی، لمبی لمبی نماز پڑھ لی، جس نے لیلۃ القدر میں یہ قیام کر لیا، نماز لمبی پڑھ لی، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید سے، فضیلت یہ ملے گی، انعام یہ ملے گا، اجر یہ ملے گا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ زندگی کے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین سارے کے سارے معاف کر دیں گے۔ گویا
لیلۃ القدر ایک نہیں، دو زندگیاں ہیں، یہ دو زندگیاں ہیں، ایک اجر میں، فضیلت میں، انعام میں، ثواب میں، اللہ کی طرف سے ملنے والی برکتوں میں، رحمتوں میں، فضیلتوں میں، انعامات میں۔ یہ رات 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، گویا پوری زندگی بندے کو ملتی ہے۔ اور ایک زندگی کہ 83 سال اور 4 ماہ کی اگر زندگی بھی ہو، 100 سال کی زندگی بھی ہو، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، 30 سال کی، 20 سال کی، پچھلی جتنی زندگی ہے ساری کی ساری گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتی ہے، گویا یہ ایک زندگی اور ملتی ہے۔ یہ ہر لیلۃ القدر، ہر سال آنے والی لیلۃ القدر مومن مسلمان کو 2 زندگیاں دے جاتی ہے، ایک زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک زندگی کا بندے کو اجر دے جاتا ہے۔ اس قدر عظمت والی یہ رات ہے، تو اس لیے یہ ترغیب سب سے پہلے اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں، اور پھر آپ سب کو، قابل احترام ماؤں اور بہنوں کو، کہ ہم اس رات کو، لیلۃ القدر کو جاگ کے گزاریں، عبادت میں گزاریں، نماز میں گزاریں، تاکہ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اسی حدیث کے پیش نظر انشاءاللہ الرحمن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لیلۃ القدر کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادتوں کا اہتمام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب یہ آخری عشرہ آ جاتا جو چند دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راتوں کو زندہ کر رہے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ جگاتے، پورے کا پورا عشرہ اللہ کے نبی قیام کرتے، تاکہ یہ نہ ہو کہ انسان مومن مسلمان کہیں لیلۃ القدر سے محروم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے آغاز میں پہلے پورا 10 دن، رمضان کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی لیلۃ القدر نہیں ملی، اگلے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں اگلے 10 دن بھی بیٹھے، دوسرے عشرے میں بیٹھے، پھر لیلۃ القدر نہیں ملی، فرمایا کہ تیسرے عشرے میں پھر بیٹھے، تیسرے عشرے میں بیٹھے، پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی لیلۃ القدر مجھے تیسرے عشرے میں ملی ہے، اس لیے اب اس عشرے کو بھی زندہ کرو، اس میں بھی عبادتیں کرو، اپنے رب کو مناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے کہ اللہ کے نبی سارے عشرے میں عبادت کرتے ہیں۔ ہاں ہم نسبتاً سست لوگ ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ الرحمن ہم اس سنت کو ضرور زندہ کریں گے۔ تو اس سال اللہ کی رحمتوں اور فضل اور کرم اور احسان سے ہم اس مسجد میں طاق راتوں کے ساتھ ساتھ جفت راتوں میں بھی لمبے قیام کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو صرف طاق راتوں میں قیام اور درس و دروس کا سلسلہ ہوتا تھا، انشاءاللہ قیام کا اہتمام ہم جفت راتوں میں بھی کریں گے، باقی دروس اور قیام لمبا وہ طاق راتوں میں جس طرح سلسلہ چلتا ہے وہ چلے گا، تاکہ ہم بھی اپنے آخری عشرے کو زندہ کریں، تاکہ ہم بھی اپنے آخری عشرے میں عبادت کریں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شد مئزرہ ہو، ہم بھی اپنی کمریں کس لیں، اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ یہ جو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے یہ 10 دن ہیں، ان میں لیلۃ القدر ہے، ان میں 1000 مہینے سے بہتر ایک رات ہے، ان میں سے ایسی رات ہے جس میں اللہ اپنے قرآن مجید نازل کیا، انہی میں ایک ایسی رات ہے یا رب رحمان 83 سال 4 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، انہی میں ایک رات ہے اللہ کہ جو میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے اس عشرے میں مجھے جاگنے کی، عبادت کی، نماز کی، قیام کی اپنی رحمتوں سے توفیق عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ من ضیع عمرہ فی المعاصی، اے وہ بندے جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، غلطیوں میں گزار دی، سستیوں میں گزار دی، کوتاہیوں میں گزار دی، معصیتوں میں گزار دی، نافرمانیوں میں گزار دی، اللہ سے بغاوت میں گزار دی، مسجد سے دوریوں سے گزار دی، قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا، تھاما نہیں، قرآن مجید کو پڑھا نہیں، قربت نہیں کی، تعلق نہیں بنایا اس سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ نہیں آئے، سنت پہ نہیں آئے، عمل پہ نہیں آئے، ان لوگوں کے لیے ابھی بھی موقع موجود ہے۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زندگیاں معاصی گناہوں میں گزارتے ہیں،
اقبل، آ جاؤ، ابھی مہلت اور موقع موجود ہے کہ لیلۃ القدر آ رہی ہے، آؤ اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے پچھلے گناہ بھی معاف کریں گے، ایک زندگی کی نیکیاں بھی عطا کریں گے۔ تو بھائی اس لیے میں اور آپ اس لیلۃ القدر کے لیے اپنے آپ کو ہم تازہ دم کریں، اور اس آخری عشرہ میں اللہ کے رحمتوں سے ہم اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں۔ اس کا ایک حل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا، کوئی بھی ایک سال بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف چھوڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے خیمہ زن ہو جاتے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں 10 کے 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گزارتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لیلۃ القدر، اس سے میں دنیا کی مصروفیات، دنیا کے کام کاج، دن کی تھکاوٹوں کی وجہ سے کہیں سو کے رات نہ گزار دوں، کہیں اس رات سے محروم نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے 10 کے 10 دن مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھ جایا کرتے تھے۔ قیام، اور اس کے بعد اگلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، جامع ترمذی میں حدیث ہے 3513، فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ارائیت، آپ کیا کہتے ہیں، ان علم تو، اگر مجھے محسوس ہو لیلۃ القدر کا پتہ چل جائے کہ ای لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کون سی ہے، کون سی وہ رات ہے، اگر مجھے محسوس ہو کہ یہ لیلۃ القدر والی رات ہے، تو ما اقول فیہا، میں پھر کیا کروں اس میں کیا کہوں، میں کیا عبادت کروں، میں کیا پڑھوں، میں کیا کروں کام، کیا نیکی عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ قولی، آپ یہ کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معافیاں دینے والے ہیں، تحب العفو، آپ معافیاں دینے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ اپنی رحمتوں سے مجھے بھی معاف فرما دے۔ آپ نے لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی، یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، یہ عام اور معمولی نصیحت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخصیت کو نصیحت ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اور میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے سے بندے کا تعلق جتنا گہرا ہوتا ہے اس کو بات بھی اتنی قیمتی بتاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں سب سے گہرا تعلق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قیمتی بات اور دعا اور کلمات سکھا دیے، اور اللہ کی رحمتوں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بات ہم تک پہنچا دی۔ یہ انعام، یہ فضیلت، یہ احسان اللہ رب العالمین کا میرے اور آپ پر بھی ہو گیا کہ ہم بھی لیلۃ القدر میں دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ ہی معافیہ دینے والے ہیں، معافیہ دینے کو پسند کرتے ہیں، اللہ اپنے رحمتوں سے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اپنے رحمتوں سے ہمیں، ہمارے والدین کو، اولادوں کو، پوری امت مسلمہ کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں احباب کو، اساتذہ شاگردوں کو اللہ اپنے رحمتوں سے معاف فرما دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کی وجہ سے، انہی فضیلتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اعتکاف بیٹھتے تھے، ضرور اعتکاف بیٹھتے۔ صحیح بخاری میں لفظ ہے 2026 میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے حتی توفاہ اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے پیچھے نہیں کرتے۔ ذرا میں بھی اپنی زندگی پہ غور کرتا ہوں، آپ بھی کر کے دیکھیں کہ ہم اس اعتکاف کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہماری مصروفیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہیں، یا ہماری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، یا ہماری جو ذمہ داریاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں سے زیادہ بڑی ہیں، یا ہم جو ہے وہ اس کائنات میں زیادہ کام کرنے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا کیا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ بڑی انسانیت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، یا ہمارے خاندان خیش قبیلے ہیں، اللہ کے نبی کا خاندان، قبیلے، اولاد، بیویاں، بچے گھر بار نہیں تھے۔ اللہ کی قسم میں اور آپ جتنے اس کائنات میں موجود ہیں، ہم سب سے زیادہ بڑا خاندان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، گھر اللہ کے نبی کا سب سے بڑا تھا، 11 بیویاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نہ اللہ کے نبی کے بعد کسی کو جرأت ہے، نہ اجازت ہے،
نہ کسی کے پاس ہو سکی ہیں. ہمارے پاس اللہ کی قسم ایک ایک ہوتی ہے اور ہم 10 دن نہیں نکال سکتے رب تعالیٰ کے لیے. مسجد میں آ کے بیٹھ نہیں سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور ایک 11 بیویاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اولاد بھی تھی اللہ کے نبی کی. ساری انسانیت کی ذمہ داری بھی تھی اللہ کے نبی پر. پورے کے پورے دن کو صحیح سالم کائنات تک پہنچانا ڈیوٹی بھی تھی اللہ کے نبی کی. ساری کائنات کی فکر بھی تھی میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. خود بھوکے رہ کے لوگوں کو کھلا دینا یہ عادت اور شیوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا اللہ کی قسم. اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری مصروفیات کو پیچھے ہٹا کے ان 10 دنوں کو ہمیشہ مسجد میں گزارا. یا پیسہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کے نبی سے زیادہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا پیسہ تھا نا اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں. نہ آیا ہے نہ آ سکتا. یہ جذبات نہیں ہے. 24-83 حدیثہ سے چلا صحیحہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا عائشہ لو شئت اگر میں چاہوں لصارت جبال الذهب والفضة معي میں اس قدر بزنس کر سکتا ہوں کہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگے. جدھر پاؤں رکھوں سونے اور چاندی کے پہاڑ خرید سکتا ہوں. ہر جگہ برانڈ بنا سکتا ہوں. اونچی اونچی دکانیں بنا سکتا ہوں. بلڈنگ بنا سکتا ہوں. یہ برج خلیفہ یہ کیا ہے؟ یہ تو سارے فضول کام ہے اللہ کی قسم. اگر یہ اچھے کام ہوتے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو بلڈنگ بنا کے جاتے سب سے اونچی وہی ہو. فضول کام تھے اللہ کے نبی پڑے دن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توجہ نہیں. اور بھائی ہر لحاظ سے ذرا گہرائی میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیجیے گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے زیادہ مصروف تھے اس دنیا میں اور ہم سب سے زیادہ ذمہ داری اور ڈیوٹیاں تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر بھی اللہ کے نبی 10 دن نکال لیتے تھے اور ہم سے نہیں نکلتے. شاید زندگی میں ہمیں 10 سال 20 سال 50 سال کے بعد کوئی موقع ایک آدھا کہیں ہم کھینچ تان کے نکالتے ہیں ورنہ ساری زندگی ہم ایسے ہی رول لیتے ہیں. ہر تاغرات کو ایسے ہی فنا کر دیتے ہیں. ہر ایک زندگی ایک سال میں جو ایک زندگی ملتی ہے اس زندگی کو مائنس کر دیتے ہیں. اس پیکج کو لیتے ہی نہیں ہیں. اس بونس کو لیتے ہی نہیں ہیں. اللہ کی طرف سے ملنے والے اس انعام کی قدر ہی نہیں ہے. ہمیں ساری زندگی کے گناہ معاف ہونے ہیں. ہمیں اس کا احساس اور پرواہ اور قدر و قیمت ہی نہیں ہے کہ کس قدر فضیلت والی رات ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عنایت ہوئی ہے ہی نہیں. اللہ بھائی اس لیے اس رات میں ہمیں جب اللہ رب العالمین کے سامنے قیام کریں دعائیں کریں تسبیح و تحلیل کریں اللہ رب العالمین کو منائیں. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لیلۃ القدر ہے فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ ایسی رات ہے جس رات میں ہر حکمت والے فیصلے رب تعالیٰ نے کرنے ہوتے ہیں. کس کو زندگی ملنی ہے, کس کو موت آنی ہے, کس کو صحت امینی ہے, کس کو بیماری ملنی ہے, کس نے حج پہ جانا ہے, کس نے نہیں جانا ہے, کس نے عمرے کرنے ہیں, کس نے مال کمانا ہے, کس نے کم کمانا ہے, کس نے امیر ہونا ہے, کس نے غریب ہونا ہے, کہاں پر کیا ہونا ہے, کہاں پر بم برسنا ہے, کس نے بم برسانے ہیں, کس کے ساتھ کیا ہوگا, کسی کو فنا کیا جائے گا, کسی کو بنایا جائے گا, کسی کو دھوڑا جائے گا, کسی کو بنایا جائے گا. ساری باتیں اللہ کی قسم یہ سارے کے فیصلے سارے کے سارے رب تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر میں کرنے ہوتے ہیں جس رات ہم سو کر ساری رات گزار دیتے ہیں. سو کر ساری رات. کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں اور پنجاب بھر میں اول پوزیشن لینے والا بچہ ہوں اور چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کی طرف سے انعام ملنے کا اعلان ہو, اسٹیج پہ اسے آوازہ لگنا ہو, وہاں پر کھڑے ہو کے اس کو ٹرافی اور انعام اور بونس ملنے ہوں اور وہ بندہ گھر میں سویا رہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ یا آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور مرا بھی ہوگا نا تو قبر سے اٹھا کے گلے لے جائیں گے میں چل بطر یہاں کھڑا ہو تجھے انعام ملنا ہے. یہ دنیا کی اس قدر حریص ہے اللہ کی قسم. یہ بڑی بات نہیں کہ ہے مسلم, اس قدر حریص ہیں ہم دنیا میں کہ جب انعام ملنا ہے, فیصلہ ہونا ہے, ہمارا رزلٹ آنا ہے, ہمارا
تکلیفیں، دردیں، مصروفیات، معاملات، ڈیوٹی، سب کچھ اللہ کی قسم بھول بھلا کے پہنچے ہوتے ہیں وہاں پر ہم، تازہ دم فریش ہو کے، نہا دھو کے، سوٹڈ بوٹڈ ہو کے، تیاری کر کے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہونا ہوتا ہے سارے سال کا، رزق کا فیصلہ، عزت کا فیصلہ، اولاد کا فیصلہ، ہر بات کا فیصلہ اللہ کی قسم اس لیلۃ القدر میں ہونا ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو ساری زندگی کہتے رہتے ہیں ہماری اولاد نہیں ہے، لیلۃ القدر میں پھر سوئے ہوتے ہیں، جو کہتے رہتے ہیں ہمارے پاس بزنس نہیں ہے، لیلۃ القدر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جو عزت چاہتے ہیں لیلۃ القدر میں سوئے ہوتے ہیں، جو شادیاں بیاہ رشتے چاہتے ہیں لیلۃ القدر میں سوئے ہوتے ہیں، جو صحت چاہتے ہیں لیلۃ القدر میں سوئے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات کی خواہش رکھتے ہیں لیلۃ القدر میں سوئے ہوتے ہیں، فلاں جگہ پر پلاٹ چاہیے، فلاں کی کالونی میں مجھے جو ہے وہ یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے بینک بیلنس چاہیے، مجھے ایسا بزنس چاہیے، مجھے یہ کرسی یہ عہدہ چاہیے۔ اللہ کی قسم ساری زندگی پیٹتے رہتے ہیں لیکن لیلۃ القدر میں سوئے ہوتے ہیں، گویا کہ اپنے کام میں خالی سے نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ سے ملنا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر بائی پاس کرنا پڑے گا۔ وہی لیلۃ القدر میں ملنا تھا، آئے اللہ کے سامنے، اٹھائے ہاتھ اللہ کے سامنے، لگائے ماتھے کو زمین پہ، روئے رب کے سامنے، گر گڑائے اللہ کے سامنے، دامن پھیلائے اللہ کے سامنے، اپنے رب کو منائے اور کہے اے اللہ یہ ضرورت ہے میری، یہ حاجت ہے میری، یہ میری چاہت ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یا رب رحمان اس کو حل فرما دیں۔ سارا سال ہو گیا ہے اللہ رب العالمین میں چاہتا ہوں میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، نہیں ہوا، یہ برکتوں والی رات آئی ہے، رحمتوں والی رات آئی ہے، اللہ آپ کی طرف سے آج فیصلہ ہونا ہے، میرے لیے فیصلہ کر دیں۔ نہیں کیسے نہیں ہوگا، کیسے نہیں ہوگا، آئے تو صحیح کو روئے تو صحیح۔ اور بھئی ہر رات میرے رب رحمان اس آسمان دنیا پہ آتے ہیں، سارا سال اس آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اور میں کہتا ہوں چلو سارا سال تو جو سستیاں ہو گئی سو ہو گئی، اور بھائی یہ آخری عشرے کوئی جگہ لیں، آخری عشرے کو بنا لیں، اس آخری عشرے میں ہی جاگ رہے، سحریوں میں ٹائم سے جاگے، راتوں کو لمبے قیام کریں، اللہ کو منائیں اور اپنی ضرورت اللہ کے سامنے کریں۔ اللہ رب العالمین نے سارے سال کا بجٹ لکھنا ہے، ساری زندگی پیٹتے رہیں گے لیکن کام کرنے والا نہیں کریں گے۔ تو بھائی اس لیے یہ اپنے آپ کو نصیحت ہے اور آپ سب کو کہ ہم جو ہے وہ اس عشرہ میں اس بات کی ضرور کوشش کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں چاہیے ہیں اور لیلۃ القدر کو پانا چاہتے ہو، صحیح بخاری 20 حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جاگ کے، عبادت کر کے، رو کے، منا کے، تلاوت کر کے، قیام کر کے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے تسبیح و تحلیل کر کے اپنے رب تعالی سے اس لیلۃ القدر کو پالو، جو چاہو کہ ملے گا، گناہ معاف ہوں گے اور آئندہ کی زندگی میں اللہ رب العالمین نیکیوں سے بھر دیں گے۔ آئے تو صحیح، کہے تو صحیح، یہاں فیصلے ہونے ہیں، یہاں بجٹ لکھا جانا ہے، یہاں سارا انتظام ہونا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ بھائی پہلے ایسے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک دن گھر بیٹھے ہوئے اللہ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ جائیے جا کر لوگوں کو بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر فلانی رات ہے، رمضان کی فلانی رات ہے، جا کے بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے 2023 کہتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، میں آیا خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں آیا تھا اس لیے کہ تمہیں بتاؤ کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ فتلاها رجلان من المسلمین، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے تو فرفعت لیلۃ القدر، میں ان کے صلح کرانے میں مصروف ہو گیا، مجھے لیلۃ القدر بھلا دی گئی، لیلۃ القدر مجھے بھلا دی گئی۔ اور بھائی ہماری لڑائیوں کی یہ نحوستیں ہوتی ہیں، اس لیے گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے بارے میں بات نہیں کی میں نے، صحابہ تو ہمیں ہماری دل و جان سے زیادہ محبوب ہے، صحابہ کا ہر عمل اللہ کی رحمت سے ہمارے لیے اچھا ہے، صحابہ کا معاملہ اللہ کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہیں، صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہاں ایک رات تھی، اب اللہ نے اس کو ساری طاق راتوں میں تقسیم کر دیا، نہ جانے کون سی رات ہے، تاکہ میں اور آپ اللہ کے سامنے زیادہ اپنی دعائیں التجائیں رکھ لیں، زیادہ دعائیں اور التجائیں رکھ لیں ہم اللہ رب العالمین کے سامنے۔ آخری عشرے میں سارے میں جاگ لیں، سارے میں اعتکاف کر لیں، سارے میں مسجد آ کے مل لیں، مسجد میں بیٹھ جائیں۔ کوئی پٹھان ہے نا کاروبار کرتے،
چیزیں ادھار دے دیتے ہیں، جو موقع دے دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہتا ہے بھائی خیر ہے خان صاحب تسی ہر چیز ادھارتے ہیں، بندہ نہ تسی واقف کار نہ پتہ تو یہ دے گا تو اس نے کہا بڑا کوئی بات نہیں، ہم اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جائے گا 4 روپے کی لگا، ہم کہتے ہیں پیسے دو گے تو جاتے ہیں، تو بیٹھے ہی تو کتنے کتنے لمبے ادھار پہ پٹھان چیزیں دے کر چلے جاتے ہیں، اور بھائی وہ دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر پیسے لے کے پلٹتے ہیں۔ وہ اسی طرح رب کے دروازے پہ آ جائیے اور اللہ کو منا لیجیے، اللہ سے کہیے کہ اللہ آ گیا ہوں، بس دنیا کو چھوڑ دیا ہے پیچھے، ساری دنیا پیچھے ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، کوئی قدر نہیں، میرے سامنے رب تعالیٰ بس آپ ہیں، آپ کا یہ دین ہے، میرے نبی کی قربانی ہے، میری یہ راتیں ہیں، میرا یہ قیام ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اللہ کے سامنے میرے آنسو ہیں، میری التجائیں ہیں، میرے مسئلے ہیں، میرے کام ہیں، مجھے آخرت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے اللہ کے نبی کی رفاقت چاہیے، میرے دنیا کے مسئلے ہیں، اولاد کی صحت، اولاد کی عزت، اولاد کی جاب، اولاد کی نوکری، اچھے رشتے، والدین کی صحت، والدین کی عزت، لمبی زندگی، اپنے بہن بھائیوں کی خیر بھلا فلاح، اور رشتہ دار ان لوگوں کے لیے نیکی کی دعائیں، اپنی ذات کے لیے دعائیں، اللہ کی قسم اساتذہ شاگردوں کے لیے رو دے اللہ کے سامنے، میرے رب کیوں نہیں مانیں گے بھائی؟ میرے رب تو وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے میرے اللہ رب العالمین ہیں، سب سے نرم دل ہیں، سب سے عظیم کریم رحیم شفیق۔ اللہ کی قسم 10 دن کسی کے دروازے پہ بیٹھ کے روتا رہے انسان، اللہ کی قسم انسان کا دل پسیج جائے گا۔ میرے رب کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کی قسم سمجھنے کے لیے بتایا ہے آپ کو۔ جب 10 دن اللہ کے سامنے آ کے روئے گا، میرے اللہ نہیں ماننے گا، کیوں نہیں مانے گا؟ اللہ رب العالمین تو ایک آنسو گرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی انسان کی آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے، اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے، 69 گنا۔ اگر ایک اندازہ لگایا جائے کہ اس دنیا میں ٹمپریچر آگ کا جو ہے 2000 ڈگری سینٹی گریڈ تک لیا جا سکتا ہے، تو سمجھ لے 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ حرارت ہے جہنم کی آگ کی۔ اللہ کی قسم ایک آنسو جو اللہ کے سامنے گرے گا تو اللہ وہ ساری آگ بجھا دیں گے۔ تو بھئی یہ دنیا کی آگ کیوں نہیں بجھے گی؟ دنیا کے مسائل کیوں نہیں حل ہوں گے؟ دنیا کی پریشانیاں کیوں نہیں ختم ہوں گی؟ دنیا کے مسائل ہمارے کیوں نہیں جائیں گے؟ کوئی آ کے اللہ کے در کو مل کے بیٹھے تو صحیح، یہاں ڈیرا ڈالے تو صحیح، یہاں پر آ کے رکے اور رہے تو صحیح، اپنے رب کے سامنے منتیں، حاجتیں، التجائیں، دعائیں کرے تو صحیح، ساری دنیا کو پسے پس ڈال کے اللہ سے سچا پیار دکھائے تو صحیح، اخلاص اور مخلص ہو کے بتائے تو صحیح۔ ہائے ہائے ہم کرتے نہیں، ہم خالص ہی نہیں ہوتے اللہ کے لیے، اور اپنے ہر غلط بات کو چھوڑ دیں، غلط معاملات کو، تعلقات کو۔ اور بھائی دنیا میں ہے نا حالات 2 نمبر، بے تکی، بےہودہ، فرسودہ اور گندے تعلقات غیر محرموں کے آپس میں، وہ ایک کو دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، حالانکہ چھپ چھپا کے پھر آپ کہتے ہیں یہ بھائی اللہ کی قسم سچی باتیں بتاتے، کوئی بدگمانیاں نہیں کرتا، میں بدگمانیاں نہیں کرتا، صحیح بات بتا۔ مسئلہ تھوڑا سا نا اور ہے، مجھے ایک دن ایک بندے نے بتایا، مجھے بات سمجھ اس دن آئی، اس نے کہا مولوی صاحب تو یار کسی نے غلط کرے، سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھائی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں باتیں کرتے۔ میں نے کہا مسئلہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب غیر محرم رشتے ایک انتہا کو پہنچیں گے تو غلط ہے، گپاں لائی جاؤ، باتیں کری جاؤ، ویڈیو شیئر کیے جاؤ، واٹس ایپ پہ تعلق رکھو اور میسجنگ کرتے رہو، یونیورسٹی میں وہاں بیٹھے دھکے کھاتے رہو، وہاں دھکے کھاتے رہو، وہاں تک، اس کو تو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ میں بھی پریشان تھا، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی بدگمانی کرتے ہیں۔ او بھائی میں تو آغاز سے بات کر رہا ہوتا ہوں، پہلی بات وہ پہلا میسج جو غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں، بس یہی فساد ہے، یہی فحاشی ہے، یہی بے حیائی ہے، یہی عریانی ہے، یہی اللہ کی بغاوت ہے، یہی معصیت ہے، یہی نافرمانی ہے، یہی سے والدین کی عزتیں رول گئی ہیں۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں بچا پلے جب ایک غیر محرم لڑکی اور لڑکی نے آپس میں میسج ہی کر لیا، بات ختم کر دی، اللہ کی حد کو توڑ دیا ہے، وہ عبور کر گئے ہیں، آگے نکل گئے ہیں، ناجائز تعلق انہوں نے بنا دیا۔ اللہ کی قسم تم انتہا کی بات کرتے، اللہ رب العالمین فرماتے لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہیں جانا، میسج بھی نہیں کرنا، کال بھی نہیں کرنی، پیکٹ بھی نہیں لگانا، تصویر بھی شیئر نہیں کرنی، ویڈیو بھی شیئر نہیں کرنی، واٹس ایپ پہ رابطہ بھی نہیں دینا۔ اللہ کی قسم میں تو اس کی بات کر رہا تھا،
لوگ اس کو تو سمجھتے کوئی گل نہیں، مولوی صاحب یہ تو چلتا ہے۔ میں ایک جگہ میاں بیوی کی لڑائی ہوئی تو وہاں انہوں نے مجھے کہا تھوڑی سی بات سن لے، تو ان کی بات سننے بیٹھا، وہاں ایک بڑا سیاح بندہ بیٹھا، اس نے کہا مولوی صاحب نکے نکے گلا نہ لیا کرو یار، نکے نکے گلا نہ لیا کرو، میری خود بیٹیاں پڑھتی فلانی جگہ ڈمکانی جگہ، کچھ بھی نہیں ہوں جی، ویچ کے دو چار گلا ہی کر لیں۔ ہائے ہائے اللہ کی قسم، میں تو حیران ہو گیا اس باپ کی جرأت اور ہمت پر۔ اور کیا پھر کی وجہ دو چار گلا کر لیا جی، کلاس والے کچھ نہیں ہوتا جی۔ افسوس، اللہ کی قسم افسوس افسوس۔ آپ یونیورسٹیز میں گئے نا، اپنے ماحول دیکھا ہے، اور بھائی میرے رب کی حد تو توڑ دی، کیا کروانا ہے ان سے؟ کس غلط کی امید رکھ کے تم نے سمجھا اسے کہ مولوی صاحب کہ جن کے ذہن میں گند ہوتا ہے نا وہی گند سوچتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں جن کے ذہن میں گند ہوتا ہے وہی سوچتے ہیں۔ اور بھائی جو سامنے تمہارے بیٹھے کرتوت گھول رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ دھکے کھا رہے ہیں، یونیورسٹی میں کوئی ادھر بیٹھا ہے، نکر لگا کوئی ادھر بیٹھا ہے، نکر لگا کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی اس بینچ پہ بیٹھا ہے، کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ اور بھائی لڑکے لڑکوں سے نہیں پڑھ سکتے، کتابیں کھولی ہوئی، لڑکے لڑکوں سے پڑھ لیں، لڑکیاں لڑکیوں سے پڑھ لیں، کہے کو یہ دونوں اکٹھے اور الگ ہو کے بیٹھتے ہیں۔ اگر صرف باتوں کا حد ہوتی، باتوں کا معاملہ ہوتا تو الگ کیوں جا بیٹھے تھے؟ پھر اتنا دور کیوں ہو گئے سڑک سے؟ پھر اتنا دور جا کے کیوں بیٹھ گئے تھے؟ اللہ کی قسم یہیں سے آغاز ہوتا ہے، پہلے میسیج ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، شیطان آزمتا ہے، اللہ کی قسم فحاشی میں آتا ہے، تصویریں شیئر ہوتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، اور والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں بولے صاحب کری جانتے ہو، مجھے معلوم ہے اللہ کی زندگی۔ بھائی اس لیلۃ القدر میں یہ بھی ایک ہمت کر لیں، بالخصوص ان نوجوان میرے نوجوان بھائیوں کو اور نوجوان بیٹیوں کو، اللہ کی قسم یہ میری التماس ہے انتہائی عاجزانہ، خدا را غلط ہر تعلق چھوڑ دیں۔ لیلۃ القدر میں اپنے اللہ کے سامنے رو دیں کہ یا اللہ جو پچھلے غلط تعلق تھے چھوڑ دیے اللہ، وہ سب ختم کر دیے، وہ نمبر ڈیلیٹ کر دیے، ہر چیز بلاک کر دی، وہ سب فنا کر دیا اللہ، میں نے نکال دیا زندگی سے، ہر غلط تعلق مائنس کر دیا یا الرحمن۔ آ گیا ہوں خالص ہو کے آپ کے پاس، آ گئی ہوں خالص ہو کے آپ کے پاس، معاف کر دے اللہ کی قسم، اللہ پچھلا سارا ہی معاف کر دیں گے جو بھی ہوگا۔ بے شک اس ابا کی طرح جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوں، اللہ کی قسم انتہا تک بھی پہنچے ہوئے معاف ہو جائیں گے، ابتدا والے بھی معاف ہو جائیں گے۔ کوئی آ جائے اور کیا دے لیلۃ القدر میں کہ اللہ پچھلے سارے معاف کر دیں، آج کے بعد نہیں کروں گا، رابطہ تعلق ختم ہے، سب کچھ ختم ہے، اللہ کی قسم اس لیلۃ القدر میں اللہ معاف۔ کوئی آئے، کوئی کہے، کوئی رب کو منائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بھائی نمازی بنا لیا اپنے آپ کو، نیک بنا لیا اپنے آپ کو، رمضان میں عبادتیں کرنی، رمضان کے بعد عبادتیں کیوں نوجوانوں کی بڑھتی ہیں اللہ کی قسم؟ کیوں ان کے چہروں سے داڑیاں جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں؟ کیوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آرڈر کو کوئی قدر و اہمیت نہیں دیتے ہیں؟ وہ بس وہ بیچارے ہی دو نمبریوں اور دھوکے اور فراڈ نکال دیتے ہیں۔ یہ بھی لیلۃ القدر میں کرنے کا کام ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہر غلط معاملے کو، تو مثال آپ کو دی ہے نا غیر محرم تعلق کی، کوئی حرام مال، کوئی دھوکہ فراڈ، کوئی دو نمبری، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی معاملہ ہے، ہر چیز سے معافی تلافی کر کے رب تعالیٰ کے سامنے مخلص ہو کے آ کے اللہ کے در پہ بیٹھ جائیں، اللہ کی قسم سب کچھ اللہ اپنی رحمتوں سے پچھلا بھی معاف کر دیں گے، یہ زندگی میں ملے گی، آگے بھی 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ بہتر اللہ رب العالمین بنا دیں گے۔ وما علی جل بلغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ انتہائی قیمتی اور اہم ایک دو باتیں ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں 762 نمبر حدیث ہے، کہ اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اگر کسی بندے کو قام السنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر 1 سال بھی قیام کرنا پڑے نا، پورا سال، اللہ نے کہا تھا کہ پورے سال میں کہیں لیلۃ القدر ہے، پورا سال بھی اسے قیام کرنا پڑتا تو اسے چاہیے تھا کہ وہ قیام کر لیتا، اصحاب لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کو ضرور تلاش کرتا، اس کو جانے نہ دیتا، اس قدر قیمتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اللہ کے ساتھ آخری عشرے میں سمیٹ دیا ہمارے لیے، اللہ نے کہا باقی سارا سال جو مجھے کرو، جو مرضی کرو، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو ہے اس میں جاگ لو، لیلۃ القدر تمہیں مل جائے گی۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے سارا سال بھی جاگنا پڑتا نا، سارا سال بھی تو جاگ لینا چاہیے بندے کو، لیکن اس لیلۃ القدر کو نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو لیلۃ القدر نہ ملی نا، لیلۃ القدر سے محروم کر دے گا، فقط حرم الخیر کلہ، اس کو ساری کی ساری بھلائیوں سے وہ سمجھے وہ محروم ہے، دنیا کی ہر بھلائی سے اس بندے کو محروم کر دیا گیا جس بندے کو لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اعتکاف آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی اللہ کی رحمتوں سے اس مسجد میں اعتکاف کا بھرپور اہتمام ہے انشاءاللہ، اور سحری اور افطاری کا پوری طرح انتظام ہے۔ جس بندے کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے یا سحری افطاری کی وجہ سے وہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، کوئی بھی ضرورت تھی، اللہ کی رحمتوں سے یہیں پر سحری کا افطاری کا بھرپور مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی اہتمام ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آپ تمام احباب سے یہ التماس اور التجا ہے کہ ضرور اپنی زندگی سے وقت نکالیے اور 10 دن کے لیے مسجدوں میں آ کر اعتکاف بیٹھیے۔ یہ مسجد ریاض الجنہ حاضر ہے آپ سب کے لیے سحری اور افطاری کا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پوری کوشش کے ساتھ پورا عزت اور اکرام آپ سب کا انشاءاللہ کیا جائے گا۔ تو وہی اس سلسلے میں یہ ایک تو رمضان یہ انگریزی مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے، تو اس جمعہ میں آپ سب کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے مسجد کے ساتھ معاونت کی۔ تو اس بار آپ رمضان مبارک بھی ہے، اللہ رب العالمین اس میں انسان کو اجر 70 سے ضرب دے کر دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے، تیز آندھی سے بھی زیادہ۔ اور بتا دوں آپ کو جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا مدارس کے مساجد پہ یہ ہو جاتے ہیں، یہ رکنے نہیں، اللہ کے رحمت سے رکنے نہیں ہیں، جتنے پہلے کام ایک 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 کر کے دیکھ لے سارے ہو رہے ہیں اور ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ میں اور آپ اگر حصہ ڈال لیں گے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، وگرنہ کام ہو جائے نا۔ آپ سحریوں میں افطاریوں میں حصہ ڈال لیں گے تو اللہ کی طرف سے انعام مل جائے گا، اور یہاں اللہ کے رحمت سے اس دفعہ ہم تقریباً 100 لوگ کا اہتمام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پچھلی دفعہ اللہ کے رحمت سے 50 لوگ تھے مرد و خواتین جو یہاں پر سحری کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ اس دفعہ ہمارا 100 لوگوں کا ارادہ ہے، اللہ اپنی رحمت سے بھیجیں گے، ضرور 100 بھیجیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو بھائی وہ 100 لوگوں کی سحری اور افطاری کا ثواب اللہ اپنی رحمتوں سے عطا کر دیں گے، جو لینا چاہے گا مل جائے گا، وگرنہ یہ کام تو ہونا ہی ہونا، کوئی بھی نہیں دے گا نا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں اللہ کہیں فرشتوں سے اتار دیں گے سحری افطاریاں، روز انسان حیران ہو جائے گا کہ کہاں کہاں سے اللہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے اگر اللہ ہمیں استعمال دین کے معاملے میں ہمیں اللہ استعمال کرنا ہے۔ اگلا پروجیکٹ جو اس مسجد کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں اے سی لگانا چاہتے ہیں، تو بھائی ضرور آپ تمام احباب جو ہے اللہ نے سہولت سسٹم دیا، اللہ کی رحمتوں کے بعد آپ سب کی معاملت سے اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اے سی لگ جائیں ذرا لوگ زیادہ پرسکون ہو جائیں۔ بھائی میں اور آپ دیکھیں ہم اکیلے اللہ کے رحمت سے ایک ایک بندے کے گھر میں 2 2 4 4 ایسے اور سب مل کے مسجد میں 2 نہیں لگا سکتے، افسوس کی بات نہیں، کتنے افسوس کی بات۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے یہاں زکوٰۃ کے پیسے بھی میرے پاس آتے ہیں، الحمدللہ مدرسہ ہے، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اسی لگا دوں تاکہ آپ کو زکوٰۃ کی ٹھنڈی ہوائیں لگے ہیں، گھر پہ جا کے آپ اسی کی جب ہوا میں بیٹھے نا آپ کو یاد ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ کے پیسوں میں ہوا لے کے آئے، زکوٰۃ کے آپ کو 10 روپے تھے نا، چپکے سے کوئی نہیں لے گا، ہاں زکوٰۃ تو ٹھنڈی ہوا لے لیں گے زکوٰۃ۔ تو اس لیے کوشش کریں ضرور تمام احباب اس معاملے میں، اور نہیں حل بن پائے گا تو پھر آپ کو زکوٰۃ کی ہوائیں دیں گے ہم انشاءاللہ ٹھنڈی، موجیں کریں گے آپ سے۔ تو ایک تو یہ پروجیکٹ ہے، اس میں ضرور معاونت کریں، اللہ کی رحمت سے ہمارا ادارہ ہے ادھر القلم ایجوکیشن، یہ دار القم والی گلی، وہاں اللہ کے رحمت سے ہم سولر سسٹم لگا رہے ہیں، 20 پلیٹیں لے لی ہیں، سسٹم اللہ کے رحمت سے لے لیا ہے الحمدللہ، تو وہاں ہم نے وہ اسٹینڈ لگانا ہے، وہاں ہماری کچھ تعمیراتی معاملات ہے، 3 4 کمرے ہیں ان کو ہم نے سیٹ کرنا ہے، تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ یہ سارے پروجیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک میں ضرور آپ جو ہے کوشش کریں اور معاملت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں۔ جب مومن مسلمان اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمان سے اترے ہوئے فرشتے کہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، اللہ جو آپ کے راستے مال دے اس کے مال کو اور بڑھا دیں۔ اللہ نے پھر قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو یہ یقین دلا دیا کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تمہیں ضرور دیں گے۔
اور صحابہ کرام کروڑوں روپے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کروڑوں روپے ایک ہی لمحے میں، ایک ہی دم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھنے کے بعد غریب نہیں ہوئے، تو اللہ کے رضا ہم بھی ہزاروں لاکھوں سے غریب نہیں ہو گئے۔ تو اس لیے جتنا بڑھ کر اللہ کو دے دیں گے اتنا اللہ اور لوٹا دیں گے، جتنا زیادہ دے دیں گے نا اتنے اور امیر ہو جائیں گے، جتنا زیادہ دے دیں گے اتنے اور امیر ہو جائیں گے۔ اس لیے گھبرائیں مت، فکر مت کریں، دینی پروجیکٹس کے ساتھ مخلص ہو کے کام کیا کریں، اخلاص کے ساتھ کام کیا کریں۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت عطا فرماتے ہیں۔ یا رب رحمان آپ عظیم کریم رحیم شفیق ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری عبادتوں محنتوں کوششوں کاوشوں کو قبول فرما لے۔ یا رب رحمان آپ اعلیٰ عظیم عرفہ ہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے ہے یہ جو آخری اشرہ شروع ہے اس میں ہمیں عبادت کی توفیق دے دیں، تاکہ ہم یا رب رحمان ہم جو ہے اس میں لیلۃ القدر کو پا لیں۔ اللہ اس لیلۃ القدر کو ہمارے مقدر بھی کر دیں، اور ہماری ضرورتیں، حاجتیں، منتیں، التجائیں ہماری زبان پہ جاری کر دیں، اور اللہ ہمارے آئندہ کے سارے سال ہمارے لیے بہتر کر دیں، ہمارے والدین کے لیے بہتر کر دیں، ہمارے بچوں کے لیے بہتر کر دیں۔ اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے عزیز و اقارب، بہن بھائی، اساتذہ، شاگرد، اللہ سب کی خیر اور بھلائی فرما دیں۔ ایک صاحب کسی انتہائی اہم کام سے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے دعا کر دیجیے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ان کے سفر میں آسانیاں کر دیں، ان کی وہ جو حاجت ضرورت ہے اللہ اپنی رحمتوں سے پوری فرما دیں، ان کا معاملہ اللہ اپنی رحمتوں سے نپٹا دیں۔ یا اللہ تینوں دنیا کی بھلائیاں خیر ان کو اپنی رحمتوں سے عطا فرما دیں، روحانی جسمانی ہر قسم کے اللہ تکلیف مصیبت شر سے محفوظ فرما دیں۔ یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں کام کی صورت کس نوعیت پہ کس حد تک ہے، اللہ آپ کے لیے پھر بھی کوئی مشکل نہیں، اللہ اپنی رحمتوں سے اس معاملے کو حل فرما دیں، ہم سب کی اللہ پریشانی کو دور فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔